دیکھیں جی فلسطین اور اسرائیل کا پرابلم یہ, اور یہ جو میں آپ کو انفارمیشن دینے لگا ہوں, یہ میں نے 1-2 دنوں میں یہ کتاب پڑھی ہے, بڑی چھوٹی سی کتاب ہے, اس کا نام ہے دا پیلسٹینین اسرائیلی کانفلکٹ بائی مارٹن بنٹن. تو یہ ایک میرے خیال 100 صفحوں کی بھی کتاب نہیں ہے, بڑی چھوٹی سی کتاب ہے. اس کے اندر یہ پروفیسر ہیں جن کسی برطانوی یونیورسٹی کے, اور مڈل ایسٹ کی ہسٹری پہ ان کی اسپیشلٹی ہے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اور میں اس کو پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ہر دفعہ پاکستان کا خبرنامہ دیکھو تو اس کے اندر لگتا ہے کہ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں, یہ بس پتہ نہیں کوئی قابض لوگ آ گئے ہیں کہیں سے. ادھر سے دیکھتے ہیں تو ادھر سے بھی کچھ سمجھ نہیں آتی, ادھر سے بھی لگتا ہے 2 نمبری ہو رہی ہے اسرائیل والے, یا مغربی دنیا جو ہے اسرائیل کے اوپر آنکھ بند کر کے ان کو حماس کیے جاتی ہے. تو کبھی بھی ایک اندر کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے یار دال میں کچھ کالا ضرور ہے, یہ بات صحیح نہیں لگ رہی. تو میں اس کو پڑھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا سسٹم, یہ کیا کہانی کیا. تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی اس کی میں نے ایک ٹویٹ کی, کچھ پورے اس کا تھریڈ ڈالا. تو جو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یعنی ایک ہی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ, اور اوپینین ہر بندے کی بڑی اسٹرانگ ہے اس کے اوپر. تو میں چلیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ یہ اصل میں مسئلہ ہے کیا, یہ زائنزم ہے کیا. تو یہ 1897 سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے زائنزم کی. 1897 میں جو فادر آف زائنزم جسے کہتے ہیں تھیوڈور ہرزل, وہ ایک رشین جیو تھا جس نے سویڈن میں ایک ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی میٹنگ رکھی, اس نے ایک سیرمنی کی, اور اس میں وہاں پہ اس نے یہ آئیڈیا دیا کہ جو یہودی ہیں ان کا ان کی ایک اپنی ریاست ہونی چاہیے. اور یہ اس نے اس وجہ سے کیا کیونکہ 1890 میں یہودیوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے روس میں, پھر اس کے بعد فرانس میں ہوا اور ادر پارٹس آف یورپ میں بھی ہوا. تو یہودیوں کے ساتھ ہمیشہ سے ظلم ہوتا رہا یورپ میں, اور مسلمان میں بھی ان کو جزیہ دینا پڑتا تھا. ایون کہ سلطنت عثمانیہ جو کہ بڑی پروگریسو قسم کی تھی, لیکن ادھر بھی وہ 3rd کلاس سٹیزن کے طور پہ ہی رہتے تھے. تو یہودیوں کی اپنی کوئی بیچاروں کی ریاست نہیں تھی, تو ہمیشہ سے بیچاروں کی پٹائی ہوتی تھی. تو وہ اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ یہودیوں کی کوئی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے, وہ اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ اس نے ایسٹ افریقہ میں بھی ایک جوئش لینڈ کو ماننے کی, جو برطانیہ نے ان کو کہا کہ بھائی اب کیا کریں, آپ کو اگر کوئی ہم اپنی کوئی کالونی کا چھوٹا سا حصہ دے دیں, تو وہ ایسٹ افریقہ کو کنسیڈر برطانیہ کر رہا تھا اپنی کسی ایسٹ افریقن کالونی کو ایک چھوٹا سا حصہ یہودیوں کو دینے کے لیے. تو یہودی اس پہ بھی یہ تھیوڈور ہرزل جو تھا وہ اس پہ بھی مادہ ہو گیا تھا. لیکن جو یہودی جو کٹر یہودی تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی, ایسٹ افریقہ میں ہمارا کیا لینا دینا, ہم تو اگر کوئی ہمیں دینا ہی ہے تو فلسطین دو, کیونکہ ان کی ایک ہسٹوریکل ریفرنس ہے اس کے پیچھے. تو پھر بہرحال یہ آئیڈیا یہ جو تھیوڈور ہرزل جو تھا یہ 1904 میں مر گیا اور یہ آئیڈیا ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر آیا آپ کی 1917 میں جب سلطنت عثمانیہ گر گئی تو فلسطین جو تھا وہ برٹش کے کنٹرول میں آ گیا, اور پھر برٹش نے اس میں ہیلپ بھی کی. اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ 1890 سے لے کے ہی یہ 1947 تک 3 دفعہ یہودیوں کی بڑی تعداد جو ہے فلسطین میں آتی رہی. اور جب یہ 1917 میں جب برطانیہ کے انڈر گیا اس وقت ان کی 10% آبادی جو تھی فلسطین کی وہ یہودیوں کی تھی, اور 90% جو تھی وہ عربیوں کی تھی, فلسطینیوں کی تھی یا مسلمانوں کی تھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس وقت آپ دیکھیں یہاں پہ فلسطین کوئی ملک کبھی بھی نہیں تھا. پہلے یہ سلطنت عثمانیہ کے تھا انڈر, اور پھر یہ برطانیہ کے انڈر چلا گیا. تو اب یہ ٹیکنیکل لوپ ہول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلسطین تو تھا ہی نہیں, تو ہم نے انویڈ کب کیا, ہم نے کب انویڈ کیا آپ کا, فلسطین تو کوئی ملک تھا ہی نہیں ہمیشہ سے, جو کہ ٹیکنیکلی ایک بات ٹھیک ہے. اسی طرح تو بہرحال یہ جب یہودی آنا شروع ہو گئے, جو پہلی مائگریشن لیٹ 19 سینچری میں ہوئی 1890 کی دہائی میں, پھر 1900 یہ پہلی جنگ عظیم کے وقت ہوئی, ان کو کہتے ہیں عالیہ. اب یہ پہلے جو لوگ آئے اور جو دوسری رینج میں جو لوگ آئے ان کا آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. پہلے والے جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو آپ کا جو ان کی ہسٹوریکل ریلیجیسلی جو ہسٹوریکل امپورٹنٹ جگہیں ہیں وہاں پہ ان کو اپنی اسٹریٹجیکلی ان کو اڈے بنانے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوا.
جو سیکنڈ جو گروپ میں جو آئے, جو سیکنڈ مائگریشن میں جو آئے, جو سیکنڈ عالیہ جو تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی پریفرنس بنائی اکانومی کو. انہوں نے جیروسلم کے اوپر کوئی کلیم نہیں کیا, انہوں نے کوئی جو ان کی جڈیا اور سمیرا کی جو بائبل میں جن کا ذکر تھا ان میں سے کسی کے پیچھے بھی انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کھیت کھلیان جو تھے, جو زرخیز زمینیں تھیں, وہ انہوں نے فلسطینیوں سے خود خریدیں. آپ کے جو فلسطینی تھے وہ خود انہوں نے ان کو بیچی. اب انہوں نے کیوں بیچی؟ اب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس لیے بیچی کہ بھئی ہم یہ برطانیہ کے انڈر چلا گیا, ہم سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی, اب ہم کیا کریں, اور کیونکہ خلافت ختم ہو گئی تو وہ جارڈن اور سیریا میں بھی جانے لگے بہت سارے مسلمان, کیونکہ وہ مسلمان ملک کے اندر رہنا چاہتے تھے. لیکن بہرحال سارے نہیں گئے. تو بہرحال اب آتے ہیں 1937 میں. 1937 میں ایک پیل پارٹیشن پلان ہوا. پھر 1947 میں یو این او نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب ایک حصہ جو ہے اسرائیل کو دے دیں گے اور ایک حصہ جو ہے ہم فلسطین کا بنا دیں گے. اب اس میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ فلسطینیوں نے کہا کہ بھئی ہمارے سے تو آپ نے صلاح مشورہ ہی نہیں کیا, ہم 90% ہم آبادی میں ہیں اور آپ 10% کی آبادی کو آپ نے اتنا بڑا ایریا دے دیا. اور اس میں بہت سارا جو ایریا تھا وہ وہی ایریا تھا جو فلسطینیوں نے خود بیچا ہوا تھا. لیکن یہ ایک آرگومنٹ ویک ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, کوئی لینڈ خریدتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ اپنا علیحدہ سے ملک بنا لیں. فرض کریں یہاں پہ کوئی جزیرہ ہو, کوئی آئی لینڈ ہو, آپ نے لینا ہو اسپین کے پاس, کوئی اسپین یا پورٹگل وغیرہ جو ہے کافی آئی لینڈس بیچتے رہتے ہیں. اگر آپ وہ آئی لینڈ خرید لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ اپنا جھنڈا لگا دیں, حارث سلطان کا جھنڈا یہ میری ریاست, اب میرا بچپن کا سلطان بننے کا جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا, میں اپنا حرم بناؤں گا. ایسے نہیں ہوتا. قوانین جو ہوتے ہیں وہ اسی ملک کے اندر رہتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے بہت سارا لینڈ خریدا, زرخیز لینڈ خریدا. انہوں نے صنعت بنانی شروع کر دی. یہودیوں کے پاس پیسہ تو تھا, وہ پیسہ لا کے لگانے لگ گئے. تو بہرحال یہ اور اس وقت انہوں نے جیروسلم جو تھا اس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا گیا, یعنی نہ وہ فلسطین کے پاس گیا نہ وہ یہودیوں کے پاس اسرائیل میں گیا. لیکن بہرحال یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا فلسطینیوں کو بڑا اس پہ غصہ آیا, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اور یہ جو آپ نے ایک میپ دیکھا ہوگا جو اکثر یہ اس وقت انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے, یہ بالکل سچا میپ ہے یہ والا, کہ 1947 میں دیکھیں یہودیوں کو بہت کم حصہ دیا گیا جیوش سیٹلمنٹ جو ہے. پھر 1947 سے پہلے, پھر 1947 میں آپ دیکھیں کہ یہ جو وائٹ ہے وہ اسرائیل ہے, اور جو گرین جو ہے وہ پیلسٹائن ہے. اور پھر 1949 ٹو 1967 میں یہ اور شرنک ہو گیا, اور آج دیکھیں آپ کو فلسطین غازہ کے علاوہ کہیں پہ ملے گا نہیں. یہ جو ویسٹ بینک جو سو کالڈ, یہ جو بیچ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے گرین جزیرے نظر آ رہے ہیں, ان کو اسرائیل آہستہ آہستہ کھائے جا رہا ہے, اور ان کے اوپر اسرائیل کا ہی قبضہ ہے, جو کہ ایک obviously اور یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے, یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی 75% لینڈ پہلے انہوں نے دیا, پھر اس کو 44% پہ ریڈیوس کر دیا, اور پھر اینڈ میں انہوں نے ایون اسرائیل نے فلسطین نے 1988 میں ایکسیپٹ کر لیا امن کو, گیو پیس اے چانس. امن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو 22% جو فلسطین ہے نا ہم وہی رکھ لیتے ہیں. یعنی صرف بیچاروں کے پاس 22% رہا, جو 75% سے شروع ہوا 1937 میں. 1937 میں جب پیل پارٹیشن پلان ہوا تو وہ 22% پہ آ گیا, اور اس کی بھی اسرائیل نے خلاف ورزی کرتا گیا. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا, جو فار رائٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے جو جزیرے ہیں, یہ اسرائیل ان کو ہر دفعہ نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان میں, ان کے گھروں میں گھس کے ان کو فلسطینیوں کو گھروں سے نکال کے باہر سڑک پہ پھینک دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہاں پہ یہودی بسانے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے, اور obviously اس میں بڑا ظلم ہوتا ہے. امیجن کریں یہ لوگ جو بھاگتے لوگ جو آ جاتے ہیں, ہم اس طرح انڈیا کے ساتھ, وہ کنگنے رناؤٹ نے ایک اور بونگی مار دی, اس نے ایک اور ٹویٹ مار دی. اس کو کوئی نہیں پتا ہوگا یہ ہسٹری کا, اس کو بالکل نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا. بس چونکہ مسلمان کی اس نے مسلمان سے ان کو نفرت ہے, اس لیے انہوں نے, مسلمان چاہے بیچارہ پس بھی رہا ہوگا, تو انہوں نے اس کے خلاف بات کرنی ہے. تو سو یہ اب میری اوپینین کیا ہے اس کے اوپر, میں اس کے اوپر, اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ بندہ کہہ رہا ہے, یہ مارٹن بنٹن کہہ رہا ہے, یہ گورا ہے, نہ یہ مسلمان ہے نہ یہ یہودی ہے. یہ گورا کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہی ہوا ہے, نا انصافی ہوئی ہے. ظلم تو ہوتا ہی ہے, ظلم تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے,
جس یہودی کے گھر حماس کا وہ گرتا ہے، میزائل گرتا ہے، وہ بھی کہے گا کہ میرے ساتھ تو ظلم ہی ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ تو ظلم تو ہوتا ہے، لیکن ناانصافی جو ہوئی ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا سلوشن کیا؟ اب مسلمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ مسلمان تو سر تن سے جدا کرنے پہ فوراً تیار ہوتے ہیں. اگر اسرائیل کا کنٹرول فلسطینیوں کے ہاتھ میں دے دیں تو یہ تو سڑکوں پہ یہودیوں کے گردنیں اتار رہے ہوں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. پوری تاریخ بھری پڑی ہے، یہودیوں کے ساتھ ہمیشہ سے جزیہ لیا گیا، ان کو ایز اے تھرڈ کلاس سٹیزن رکھا گیا، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں. اب وہ طاقت میں ہے اور ان کا مغرب نے اسی وجہ سے ساتھ دیا کیونکہ انفارچونیٹلی مسلمانوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ سر تن سے جدا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے پاکستان میں دیکھ لیں، یہ کیوں نہیں بولتے؟ جو کرسچنوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے، کیوں نہیں؟ یہ آج کل ٹرینڈ چل رہے ہیں ٹویٹر پہ، یہ ٹرینڈ کیوں نہیں چلتے جب آپ کے ہندو لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں؟ پچھلے 1 سال میں 100 سے زیادہ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، ہندو لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں، ایک کا ریپسٹ جو ہے آج تک جیل نہیں پہنچا. تو یہ آپ لوگوں کے اپنے حال ہیں، تو اس لیے دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں چلو پچو. تو پھر آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ اپنی فلسطین کے بچوں کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، لیکن آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، مسکراتی ہوئی فوٹو آ رہی ہے کہ بھئی ہم مسلمان کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا وغیرہ. تو پھر جذبے سے اللہ میاں سے دعائیں کرتے رہو، اللہ میاں اسرائیل کے اوپر بم گراتا رہے گا، آپ یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو. میرے نزدیک اس پورے سلوشن کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے جو کہ ان ریئلسٹک ہے، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہم جیسے جو ملحدین ہیں وہ مذہب سے نفرت کرتے ہیں. اگر اسلام اور یہودیت نہ ہوتی، کوئی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا یہ مسئلہ ہونا تھا؟ یہ مسئلہ نہیں تھا ہونا، اور کوئی مسئلہ ہو سکتا، یہ والا کم سے کم نہیں ہونا تھا. اور یہ اس مسئلے کو سب سے مشکل یہ ہے ہی اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر مذہب انوالو ہے. اگر مذہب انوالو نہ ہوتا تو اتنا مشکل نہ ہوتا. اب جیسے ہم نے دیکھا جو ریسزم کی پرابلم ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، جینڈر گیپ جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، اکنامک ڈسپیرٹی ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. لیکن جو مذہبی فرق جو ہے، جو مذہبی ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے اور ہونے بھی نہیں ہیں. کیونکہ آپ کے اسلام میں یہودیوں کی پنگی بجانے کی، ان کے سرتن سے جدا کرنے کے بارے میں لکھا گیا ہے جزیہ لینا. جزیے کا مطلب ہی ہے کہ ان کو تھرڈ کلاس سٹیزن بنا کے رکھو. کوئی رکھے نا مسلمانوں کے اوپر ایکسٹرا مسلم ٹیکس، لگ پتہ جائے آپ کو، آپ فوراً بھاگیں میں وہاں سے امریکہ سے، نہیں تب بھی نہیں بھاگیں گے. آپ کو تب بھی پتا ہے کہ ادھر مسلم ٹیکس بھی دے دیں گے نا، پھر بھی وہ آپ کے ملکوں سے بہتر ہی ہوں گے، مغرب کے ملک. تو یہ اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہو سکتا تھا. یہ پورا جو خطہ ہے اس کو ایک کلر ہونا چاہیے، یہ جو جہاں پہ اسرائیل لکھا ہوا ہے یہ پورا ایک ہونا چاہیے. اس کا نام پتہ نہیں کچھ اور ہونا چاہیے، اسلائسٹائن یا اسلاتینسٹائن لکھ دیں، جو مرضی بنا دیں، جو کہ ٹرولی سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے جہاں پہ اسٹیٹ کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہے. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ کہنے آسان ہے، حالانکہ ویسے یہودی جو 70% اسرائیل کے ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں. یہ مومنین جو ہیں، آپ کے مومنین جو آپ جذبہ ابھارتے ہو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، او بھائی آپ کا قبلہ اول تھا، اب تو ان کی تو سب سے اسپیشل پلیس ہی وہی ہے، تو ان کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ انفارچونیٹلی مسلمانوں کے ساتھ اس میں ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن یہ مومنین جو حرکتیں کرتے ہیں، اپنی زندگی یا اپنا فیوچر کوئی مومنین کے ہاتھ میں رکھ دے، میرے نزدیک اس سے بڑا بے وقوف بندہ یا قوم کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو ان کے اگلے دن سرتن سے جدا ہو رہے ہوں گے. یہ مسلمانوں کا کیریکٹر رہا ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. تو یہ بہرحال اس کی اسرائیل فلسطین کی سچویشن ہے. اب اس کے اندر ایک اور بہت بڑی جو کیویاٹ ہے، جو سب سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس سارے مسئلے کی جو جڑ ہے وہ ہے برطانیہ. اب وہ برطانیہ کیوں ہے؟ مسلمانوں میں، پاکستان میں نے دیکھا ہے اکثر مشہور کیا ہوا ہے کہ جو بیلفور ڈیکلیریشن ہے، بیلفور ڈیکلیریشن کا کہتے ہیں کہ بیلفور ڈیکلیریشن اصل میں یہ ہے کہ بیلفور جو آرتھر بیلفور تھا وہ برٹن کا فارن سیکرٹری تھا. اس نے زائنسٹ روتھشائلڈ کو ایک خط لکھا، لارڈ والٹر روتھشائلڈ کو. اس نے خط میں یہ لکھا کہ جو ہز ہائنس ہے، ہز میجسٹی جو ہے، کنگ ایڈورڈ تھا آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم، وہ چاہتا ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک جوش ہوم لینڈ ہو. ہوم لینڈ، یہ ورڈ میں اس کو اس لیے ایسے کہہ رہا ہوں بیکاز یو ہیو ٹو فوکس آن اٹ.
تو ہوم لینڈ ہو یہودیوں کا, اس کو اب کہا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی انہوں نے دیکھیں جی برطانیہ نے ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دے دیا مسلمانوں کو, انہوں نے تو یہودیوں سے پہلے 1917 میں ہی وعدہ کر دیا تھا کہ ان کو ایک ہوم لینڈ ملے گا, تو یہ کیا ہو گیا. تو یہ ایک ہے. برطانیہ نے اصل میں, برطانیہ کو اس لیے اس پورے قصے کا فخر اپرر کہا جاتا ہے, وہ اس لیے کہا جاتا ہے, ایک تو انہوں نے انڈیا پاکستان میں بھی جو پنگا کیا, اور ادھر جس کا دوسرا سب سے بڑا بلنڈر تھا, ادھر انہوں نے ایک اور وعدہ کیا تھا فرینچ کے ساتھ. انہوں نے فرینچ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو پورے ایریا کو انٹرنیشنل بنائیں گے, اور اس کو آفٹر لیگ آف نیشن, اس وقت فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن تھی, تو انہوں نے اس کو آتھرائز کیا تھا. تو یہ خیر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو اگر آپ نے اس کو دیکھنا, اس کو سائکس پیکاٹ اگریمنٹ کہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ 1916 میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم ایک اس کو انٹرنیشنلی ایڈمنسٹرڈ اسٹیٹ بنائیں گے, یہ پورے اسرائیل فلسطین کے ایریا کو. لیکن ایون دو آفٹر فرسٹ ورلڈ وار فرانس جو تھا وہ برطانیہ کا ایلائی تھا, اور انہوں نے پہلی جنگ عظیم جیتی تھی, لیکن پھر بھی برطانیہ فرانس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا تھا, اور جو ان کی جو شہرت تھی, جو ان کی لائف لائن تھی, وہ تھی سوئس کنال. سوئس کنال ایجپٹ کے پاس سے ہو کے جاتی تھی, اور ان کا جو برطانیہ کا جو انڈین راج تھا وہ کراؤن جیول آف دا برٹش امپائر جو تھا انڈیا, اس سے ان کا رابطہ جو ہے وہ کٹ سکتا تھا, اور سارا پیسہ تو وہ یہاں سے بہت سارا پیسہ لے کے جاتے تھے برٹن. تو برٹن یہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر ہم نے اس کو انٹرنیشنلی ایڈمنسٹرڈ ایریا بنا دیا تو فرانس بھی آ کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ. تو انہوں نے لیکن ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا, فرانس کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا برطانیہ نے, وعدہ کیا یس یس کہ ہم اس میں نا اس کو سائکس پیکاٹ اگریمنٹ کہتے ہیں 1916 میں. تو لیکن وہ چاہتے نہیں تھے کہ فرانس انٹرنیشنلی ایڈمنسٹریٹ, یہ جھوٹا وعدہ کیا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ وعدہ ہے جو آپ کو نہیں بتاتا کوئی, وہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے حسین, اس کو کہتے ہیں حسین میکمان کورسپونڈنس ان 1915. یہ اس کی سرچ کیجئے گا آپ. تو یہ دو وعدے تو میں نے آپ کو بتایا, یہ تیسرا وعدہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو سب سے پہلے کیا گیا تھا 1915 میں. اب انہوں نے یہ برطانیہ نے کیا وعدہ کیا, 1915 میں ان کی بات چیت چل رہی تھی, مکہ اور مدینہ کا جو رولر تھا اس کا نام تھا شریف حسین. شریف حسین جو ہے, جیسا آپ کو پتا ہے حجاز کا ایریا بھی آٹومن امپائر کے انڈر تھا, لیکن شریف حسین جو تھا وہ آٹومن امپائر سے اس کی بڑی لگتی تھی, ظاہری بات ہے وہ نہیں چاہتے تھے. انڈیا میں جو انڈیا کے مسلمان تھے وہ سلطنت عثمانیہ کے حق میں بول رہے تھے, اور دیور اگینسٹ برٹش راج. اب انہوں نے, برطانیہ نے شریف حسین کو کیا دانا ڈالا, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم سلطنت عثمانیہ کو ہرائیں گے, اور جب ہم ان کو ہرا دیں گے تو آپ کو ہم یہ جو لینڈ بنائیں گے فلسطین انڈیا والا, یہ انڈیپینڈنٹ لینڈ, عرب لینڈ ہوگا. اب یہ انہوں نے تیسرا جھوٹا وعدہ کیا. لیکن یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے مسلمان ہیں, جیسے کہ مکہ مدینہ کا رولر شریف حسین, اور اس نے بے تحاشا فتاوے دیے کہ سلطنت عثمانیہ والے کافر ہیں, ان کے خلاف جہاد جائز ہے. تو جو لارنس آف عریبیا جو آپ مووی ہو آپ دیکھیے گا, اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے انگریزوں نے جا کے ان کو عرب میں جا کے ان کو تیار کیا, اور بعد میں پھر یہی لوگ آپ کو پتا ہے سعود وغیرہ آئے بعد میں. تو وہی طالبان والا چکر ایک طریقے کا ہوا کہ جو مجاہدین تھے انہوں وہ پھر طالبان بن گئے, تو اس طرح یہ بعد میں سعودیہ پہ آ گئے. اینی ہاؤ, تو انہوں نے مسلمانوں کو, اپنے مسلمانوں کے پیٹھ میں تو چھرا خود گھونپا. انہوں نے برطانیہ کو جتانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, عربیوں کا. تو اس میں پھر آپ قصوروار کس کو دیں گے؟ اب ان تینوں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں وعدوں میں سے انہوں نے یہودیوں والا وعدہ کیوں قبول کیا؟ یہ بھی بڑے مزے کی کہانی ہے. اس میں پہلے لوگ کہتے تھے کہ جو اس وقت کے کنٹمپریری اسکالرس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ جو ببلیکل رومانٹسزم ہے نا کہ ہم نے کہ ایک جوئش اسٹیٹ ہونی چاہیے, شاید اٹ مائٹ ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یعنی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا, سوری جو فارن سیکرٹری تھا آرتھر بیلفور, شاید وہ کرسچن تھا, اس وجہ سے اس کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ تھی کیونکہ ببلیکل رومانٹسزم تھا. لیکن اب کے جو لوگ, جو بعد میں جو ہسٹورینز نے اور طریقے سے اس کا مطالعہ کیا, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ برٹن نے ان کو اس لیے فیور دی یہودیوں کو کیونکہ
ایک بہت بڑا ان کا سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئل تھا زائنسٹ چیم ویزمن, اس نے ایک بڑی زبردست ان کو نا ایک اسپیچ دی تھی ان کو ہاؤس آف کامنس میں. اس نے ان کو اسپیچ دی تھی کہ اس وقت یہودی جو ہیں امریکہ میں اور باقی یورپ میں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو امریکہ تھا نا, امریکہ میں ہماری بڑی اسٹرانگ جوش لابی ہے. اگر آپ اگر ہماری مدد دیتے ہیں ایک جوش اسٹیٹ بنانے میں, تو آپ کو بڑا فیوریبلی پورٹرے کیا جائے گا امریکہ میں بھی, اور ہم آپ کے نیچرل ایلائی بھی ہوں گے. تو یہ بھی برطانیہ نے دیکھا کہ فرانس کے ساتھ ان کی لگتی تھی, مسلمانوں پہ آپ کو پتا مومنوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بربریت بہت ہے. انہوں نے دیکھا یہودیوں کے ساتھ ان کو فائدہ ہے, یہودیوں کے ساتھ ان کا جو فیوچر ہے وہ مضبوط رہے گا, اور جو ان کے سوئس کینال ہے وہ بھی سیف رہے گی, اور ان کا انڈیا تک لنک رہے گا. تو یہ وجہ ہے کہ ان 3 وعدے کرنے سے, جو کہ تینوں شروع میں جھوٹے تھے, وہ انہوں نے ان میں سے صرف یہودیوں والا وعدہ پورا کیوں کیا. تو یہ اس کا ایک تھوڑا سا اور ایکسپینسو قسم کا ویو. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنایا ہوا کہ وہ باہر سے آئے, انہوں نے ہم پہ حملہ کیا. تو جو اسرائیل کی ایک وزیر اعظم تھا کہ پتہ نہیں تھی, اس نے یہ کہا کہ ہم پہ آپ یہ کیوں الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے باہر سے آ کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو نکال دیا. فلسطین تو کوئی ریاست تھی نہیں. اور ایک بات سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ فلسطین کے اوپر جو بغاوت ہوئی, انگریزوں کو جو لا کے بٹھایا گیا, اس میں آپ کے شریف حسین صاحب خود بیٹھے ہوئے, وہ خود اس میں شامل تھے. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, یہ اتنا آسان, اور آپ لوگوں نے ان کو بے تحاشا زمینیں بیچی کہ آؤ جی صنعت لگاؤ اپنی. تو اس میں اتنا سمپل نہیں ہے یہ کام. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.